پر میں نے عرض کیا تھا خاتون جنت رضی اللہ عنہا سے نکاح کے بارے میں، اور مزید جو باتیں ہوں گے انشاءاللہ وہ ابھی ہوں گے۔ تو میرے پیارے دوستو، جیسے کہ روایت میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی صاحبزادی خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ سے نکاح کے لیے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیجا، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو یہی جواب دیا کہ مجھے حکم الہی کا انتظار ہے۔ سبحان اللہ کہیے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ۔ ایک دن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہوئے گفتگو تھے، اور گفتگو کا موضوع تھا کہ ہمارے سمیت بے شمار شرفا نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر نیک اختر حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا سے نکاح کی خواہش ظاہر کی ہے، لیکن ہم میں سے کسی کو اس بارے میں جواب نہیں ملا۔ ایک علی رضی اللہ عنہ رہ گئے ہیں، لیکن وہ اپنی تنگ دستی کی وجہ سے خاموش ہیں۔ ہمیشہ ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، یعنی ہمیں ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے تاکہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت سیدنا فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ سے نکاح کی خواہش کر سکیں، طلب کر سکیں۔ چنانچہ یہ حضرات اسی وقت حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، تو انہیں پتہ چلا کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اس وقت ایک دوست کے باغ کو پانی دینے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ جب یہ حضرات اس جگہ پہنچے تو انہوں نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو اس بات پر قائل کیا کہ وہ حضور نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی دختر نیک اختر کا رشتہ مانگے۔ انہیں یقین ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ان کی جان ساری اور شرافت کی بنا پر اور ایمانداری کی بنا پر انہیں اپنی دختر نیک اختر کا رشتہ دے دیں گے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ان اکابر صحابہ کی تحریک پر حضور نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا سے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین نے اسے قبول فرمایا اور آپ رضی اللہ عنہ سے دریافت فرمایا کہ تمہارے پاس مہر دینے کے لیے کیا ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اس وقت میرے پاس صرف ایک گھوڑا اور ایک ذرا موجود ہے۔ حضور نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم جاؤ اور اپنی ذرا فروخت کر دو اور اس سے جو رقم ملے وہ لے کر میرے پاس آ جانا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے زر لی اور مدینہ منورہ کے بازار میں چلے گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ اپنی زر لے کر بازار میں کھڑے
تھے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی، سبحان اللہ، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا گزر وہاں سے ہوا۔ انہوں نے آپ رضی اللہ عنہ سے یہاں کھڑے ہونے کی وجہ دریافت کی تو آپ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ میں یہاں اپنی زرع فروخت کرنے کے لیے کھڑا ہوں۔ چنانچہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے وہ زرع 400 درہم میں خرید لی اور پھر وہ زرع آپ رضی اللہ عنہ کو تحفۃً دے دی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے واپس جا کر تمام مہاجرہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوش گزار کیا۔ حضور نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا یہ ایثار دیکھ کر ان کے حق میں دعائے خیر فرمائی اور زرع کی رقم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتے ہوئے فرمایا کہ وہ اس سے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کے لیے ضروری اشیاء خرید فرمائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کے بارے میں باتیں کرنے والے ذرا غور فرمائیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام میں کتنا محبت ہے، آپس میں کتنا اخوت ہے، آپس میں کتنا پیار ہے آقا کو اور آقا کے غلاموں صحابہ کراموں کو۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب تمام اشیاء خرید کر لے آئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کا نکاح پڑھایا۔ آپ رضی اللہ عنہ کا نکاح خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ سے پہلی ہجری میں ہوا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی جانب سے نکاح کا پیغام سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کیفیت طاری ہو گئی جو نزول وحی کی وقت ہوتی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بذریعہ وحی مطلع کیا، آگاہ کیا ہے کہ میں اپنی لاڈلی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کروں۔ پھر حضور نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین نبی نے مجھے حکم دیا کہ تمام مہاجرین و انصار میں منادی کروا دو تاکہ وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تشریف لائیں۔ چنانچہ مہاجرین و انصار کی ایک کثیر تعداد مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تشریف لائی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دختر نیک اختر حضرت سیدنا فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے کرایا۔ اسی طرح میرے پیارے دوستوں، دیکھا آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابہ کراموں میں آپس میں کتنی محبت ہے، کتنا پیار ہے، کتنا ایکا ہے۔ اور یہ لوگوں کی آج کل کے طرح طرح کے خطیب حضرات کے یا مولوی حضرات کے یا طرح طرح کے جو فتنے فساد پھیلانے والے، فرقے واریت پر بات کرنے والے مولوی یا پیر یا کوئی بھی ہو، یا وہ جو اہل سنت کے پردے میں خود کو اوڑھ کر پھر طرح طرح کے باتیں، طرح طرح کے فرقے واریت کو پھیلاتے ہیں، ان کے کسی کے باتوں میں نہ آئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کے تمام غلام صحابہ کرام آپس میں ایک ہیں، ستاروں کے مانند ہیں۔ میرے پیارے پڑھے مل کر صلی اللہ علیہ
یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ.